حکومت میں تقریباً یہ 1 روپے کی فیصد منظور ہوئی تھی گرین بسوں کے حوالے سے. پھر 1 ارب روپے کی کتنی بسیں آئیں, کتنی آئیگر جو بس سے جی یہ جناب چیئرمین صاحب تربت اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پی این ڈی کا وزیر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. تربت نہیں دیکھیں ابھی خود اب انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھیں دیکھیے اب انہوں نے خود کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تربت کے لیے 4 ہیں. اب دیکھیے آپ ایسا کریں کوئی ایک بندہ بولے باقی جناب دیکھیں نا بات سنیں, حوصلہ رکھیں, دیکھیں حوصلہ رکھیں جناب چیئرمین صاحب. کوئٹہ کے قریب تر ضلع کا اس کا حق بنتا ہے یا تربت کا حق بنتا ہے؟ دیکھیں نا ہم بڑے قریب تر ہیں. وہ 4 بسیں کیونکہ وہ پی این ڈی کا وزیر ہے, ظہور ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کی کاوشوں سے ان کی محنت سے تربت کے بشیر اور دوستوں کی بسیں تربت چلی گئی ہے. بھائی منسٹر صاحب آپ ایسا کریں نہیں, ہماری انشاءاللہ آئندہ پی ایچ ڈی پہ میرے بھائی ہم نے رکھ دیے. مستنگ اور آپ نے وعدہ کیے تربت کو 4 دے رہے ہیں, اس کو 2 دے, پشین کو 2 دے, معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. تربت کے لیے 4 یا کوئٹہ والوں کو آپ پشین کے لیے 2 اعلان کر دیں, پشین بہت نزدیک پڑتا ہے. ہماری خود خواہش ہے کہ آپ سے گزارش ہے منسٹر صاحب, آپ نے اعلان کیے, وعدہ کیے, وعدہ کیے. پچھلے سال 18 سے لے کر 23 تک سارے فنڈ تربت دی گئے ہیں اور ماشاءاللہ آج بھی تربت جا رہے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے, 10 ارب 20 ارب 30 ارب یہ جاتے رہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی تربت کو بڑا پیارا بنایا, پیکج دیا, ہمیں اس بھی اعتراض نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں. لیکن جو ہمارا حق ہے وہ تربت تو نہ بیچو نا. جی جتک صاحب ارشاد, کا حق جو ہے نا, جتک صاحب ارشاد. دیکھیں ہم قدر کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, ہم قدر کرتے ہیں. 10 ملنا چاہیے, آپ کو بھی 10 ملنا ہمارا حق اس سے انکار نہیں ہے. ہمارا حق تو رہا ہے, مستوں کا حق اور بشین کا حق تربت میں جا رہا ہے. بشیر جتک صاحب پلیز یار, آپ کو ڈبل دو یار انشاءاللہ. آپ یہ کہیں بابا مل جائے منسٹر صاحب نے آپ کو ڈبل دیں گے. قرارداد منظور کیا اگلی فیصد بھی ہونا چاہیے بشیر کا. منظور جتک صاحب پلیز منظور کے ساتھ ساتھ آغا جان آپ پلیز تشریف رکھیں. اس قرارداد پہ کافی بحث ہوئی. صاحب یہاں پہ ساتھیوں نے بات کی ہے, صرف یہ ہے کہ ہم حکومتی جو ذمہ وار ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہ رہے ہیں کہ مائنس ڈپارٹمنٹ آپ کا تباہ ہے. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ نان لوکل ہے, لوکل ہے, وہ اپنی جگہ ہے. یہاں پہ رولز کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی رولز کے مطابق ہوگا, ایک سسٹم ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے. جناب چیئرمین صاحب ایسے لوگ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مائن سے, نہ کوئی واسطہ ہے, لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس آئے جن کے ہائی کورٹ نے باقاعدہ آرڈرز کیے ہیں اور وہ آرڈرز ہوئے 2 سال کسی کو ہو گئے, کسی کو 1.5 سال ہو گیا, لیکن سٹل اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. چلے آپ یہ بات ہم تسلیم جو بالفرض کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل کہ چلے جی ضابط جان کو نہیں ملا, ڈاکٹر صاحب کو مل گیا, تو ضابط جان نے ڈاکٹر صاحب پہ کیس کر دیا, کورٹ نے ضابط جان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں کر رہا. تو اس کے لیے پھر میں نے شیخ جان صاحب سے بات کی. شیخ جان صاحب آئے, کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, پھر میں نے ان کے سامنے بٹھایا کہ بھائی یہ لوگ ہیں, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یار آپ کی بات بالکل بجائے. تو جناب چیئرمین صاحب بات یہ, سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پوری حکومتی مشینری بیٹھی ہوئی ہے. اس مائنز ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا بہتر کرے, تھوڑا ان کو ایک اچھے طریقے سے لے کے آئے تاکہ یہ لوکل لوگ کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک بندہ الاٹ کرتا ہے, 1 مہینے کے بعد وہ الاٹمنٹ کس کے نام ہوتی ہے, پھر ایک بندہ ایک اور الاٹ کرتا ہے, تو کم از کم ایک میکنزم بنائیں تاکہ لوگوں اس میں یقیناً جو آغا صاحب نے بات کی. یہاں پہ ہمارے 2 ایشو تھے, اس میں ایک نادرا کا ایشو آ رہا ہے پشین میں اور ایک پاسپورٹ کا. نادرا کے حوالے سے جو آج کل ڈی جی صاحب آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 2-3 وزٹ کیے ہیں اور ہم چیئرمین صاحب سے بھی ملے ان کے نادرا سے. تو الحمدللہ نادرا ایک حد تک ایک بہتر ہوا ہے اور لوگوں کو آسانی ملی ہے. فیمیل سیکشن علیحدہ کر دیا ہم نے, میل سیکشن علیحدہ کر دیا ہے کافی حد تک. لیکن پاسپورٹ کی بات جناب اسپیکر صاحب, پاسپورٹ کا یہ ہے کہ جس کی جان پہچان ہے پاسپورٹ افسر سے بالخصوص ضلع پشین میں, اس کے لیے کوئی انکوائری نہیں ہے, بس اس کا پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے. لیکن جس کی جان پہچان نہ ہو تو اس کو یہ لکھا کہ آپ جائیں پولیس سے ویریفیکیشن کریں. تو
تو وہ پھر دھکے کھاتا پھرتا رہتا ہے، پھر وہ ویریفیکیشن کراتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے اگلے ہفتے آ جاؤ، اس ہفتے آ جاؤ. تو یقیناً یہ وفاقی ایک ادارہ ہے، وفاق سے اس کا تعلق ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، ہماری ایک روایات ہے، ایک تہذیب ہے، ہم ایک ہماری ایک اپنی قبائلی روایات اس میں. اب فیمیل کو چاہیے کہ وہ فیمیل کی پکچر لے، میل کو چاہیے کہ وہ میل کے لے. اب اگر یہ ایک فیمیل جو ہے میل جو ہے نا فیمیل کی پکچرز دے گا تو یہ تو مناسب نہیں ہے. بارہا ہم نے تنبیہ کی ہے، بارہا ہم کو یہ بات باور کرے، ان کو بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ حل کیا ہے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب، چیئرمین صاحب، ایک تو قرارداد کی ہم حمایت کرتے ہیں. دوسرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے پاسپورٹ آفس کے جو افسر یہاں بیٹھے ہیں کوئٹہ میں، ان کو طلب کریں اسپیکر چیمبر میں، ان سے آپ جواب مانگے کہ بھائی یہ جو ہے نا اس طرح کے آپ کیوں یہ آپ اس طرح ہو رہا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں مسئلے اس کو حل کیا جائے. اب ایک بندہ جو ہے نا اس کی شناخت نہیں، وہ گھومتا پھرتا رہے گا، اور ایک یہ فیمیل کا جو مسئلہ ہے جو فوٹوگرافر کا، یہ مسئلہ کرے، اس کو طلب کریں، یہاں پہ بلائیں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب.